ان تبتغوا باموالکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کو حلال کر دیا گیا۔ ان تبتغوا باموالکم، دیکھو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، محرمات کا ذکر کرنے کے بعد وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان سب کے علاوہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، عورتیں حلال کر دی گئی تمہارے لیے۔ ان تبتغوا باموالکم، اس پر بحث پہلے گزر گئی۔ ان تبتغوا باموالکم کہ تم ان کو تلاش کرو مالوں کے ساتھ، یعنی مہر دے کر۔ یہ آیت یہ ظاہر ہے اس بات میں، ظاہر اس بات میں کہ حلال عورتیں سب حلال ہے، کوئی عدد کی قید نہیں ہے، بس محرمات سے بچو، باقی حلال 50 لانی ہے 100 لانی ہے، جتنے سے بھی نکاح کر رہے ہو عدد کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے کہ عدد کی قید یہاں لگی نہیں ہے، عدد کی قید سے مطلق ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، مہر دو اور شادی کرو، 10 20 30 40 50 جتنے بھی ہو، کوئی قید نہیں ہے۔ اور دوسری روایت ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عورتوں میں جو تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کرو، اس حال میں کہ 2 2 3 3 اور 4 4۔ یہاں نکاح کے لیے قید لگ گئی کہ وہ 4 ہو، یہاں عدد میں منحصر ہو گئی۔ تو پہلی آیت عدد کے نہ ہونے میں، لامحدود نکاحوں میں وہ ظاہر ہے، اور دوسری آیت 4 کے ہونے میں نص ہے۔ اس کے ظاہر کا تقاضا ہے کہ کوئی عدد خاص نہیں ہے، جتنے بھی کر لو، اور دوسری آیت کے نص کا تقاضا ہے کہ 4 کرنی ہے، 4 پر زائد حرام ہے، 4 پر زائد حرام ہے۔ تعارض آ گیا، ایک سے زائد کے اثبات معلوم ہو رہا ہے اور دوسرے سے زائد کی نفی معلوم ہو رہی ہے، تو تعارض آ گیا۔ اور جب ظاہر اور نص میں تعارض ہو تو کس کو ترجیح ہوگی؟ نص کو ترجیح ہوگی، اس لیے کہا جائے گا کہ 4 سے زائد عورت حرام ہے، حلال نہیں ہے، 4 تک کی اجازت ہے۔ تعارض کی مثال سمجھ میں آ گئی؟ جی قوت میں بڑھ کر ہے، اس میں وضاحت زیادہ ہے۔ دوسرے کہ اس کلام اسی کے لیے چلایا گیا، کلام سوق کلام اس کے لیے شرط ہے، اور اس میں سوق کلام نہیں ہوتی، یا سوق کلام سے عام ہے، جیسے اختلاف گزرا متقدمین اور متاخرین کا۔ شارح کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مثالیں ایک دوسرے مسئلے میں ہے، لیکن برعکس ہے، یہی 2 آیتیں ہیں، لیکن یہ نکاح کے عدد کے بارے میں نہیں بلکہ مہر کے بارے میں ہے، لیکن برعکس ہے، برعکس ہے۔ اُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یہ آیت نص ہے نکاح میں مہر کے شرط قرار دینے میں، اس لیے کہ ان تبتغوا باموالکم با آ گئی، والباء للالصاق، یہ ابتغاء ملی ہوئی ہونی چاہیے مال کے ساتھ، تو اس سے پتہ چلا کہ ابتغاء عقد نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ ضروری ہے۔ اگر عقد نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ نہ ہو تو پھر کم از کم ذمے میں ہونا ضروری ہے، تو اس آیت سے مہر کا وجوب معلوم ہو رہا ہے، ان تبتغوا باموالکم، مہر کا ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ اور دوسری آیت ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 2 3 3 اور 4 4 سے شادی کرو جو پسند ہو، لیکن یہاں مہر کا ذکر ہے ہی نہیں، یہ مہر کے ذکر سے خاموش ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہر لازم نہیں ہے، مہر لازم نہیں ہے۔ پہلی آیت مہر کے واجب کرنے میں نص ہے، اور دوسری آیت مہر کے لازم نہ کرنے میں ظاہر ہے۔ اب ظاہر میں اور نص میں تعارض آ گیا، ظاہر اور نص میں ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ مہر لازم نہیں ہے، اور نص کی دلالت ہو رہی ہے کہ مہر لازم ہے، تعارض آ گیا، ترجیح کس کو ہوگی؟ نص کو ہوگی، اس لیے مہر ان تبتغوا باموالکم۔ تو ایک ہی مثال ہو گئی 2 قسم کے احکامات کا اس بات کی، سے ظاہر اور نص کی تعارض کی مثال سمجھ میں آ گئی۔ نص اور مفسر کے تعارض کی مثال،
جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مستحاضہ عورت کے بارے میں، المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ، مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ یہ کلام نص ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مستحاضہ عورت کہ جب خون رکتا نہ ہو اور حیض گزر جائے اور اب بھی خون آ رہا ہے تو پھر کیا کرے؟ وضو کر کے نماز پڑھے، اور تتوضأ لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ یہ آیت، یہ روایت مستحاضہ عورت پر ہر نماز کے لیے وضو واجب کرنے میں نص، جبکہ دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے۔ یہ نص ہے، یہ مفسر ہے، عفواً یہ میں دوسری روایت یہ مفسر ہے، اس لیے کہ اس میں احتمال نہیں ہے۔ اور دوسری روایت سے پتہ چلا کہ مستحاضہ عورت ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی، اور جب ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کر لے تو اس کی مرضی ہے کہ اس وقت میں جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، چاہے ادا ہو یا قضا ہو، نفل ہو یا فرض ہو، جتنی نمازیں پڑھنے چاہیے پڑھ سکتی ہے وہ۔ لیکن پہلی روایت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو ہے، فرض پڑھ لی، نفل پڑھنا چاہتی ہے وضو ہے، ادا پڑھ لی، قضا کرنا چاہتی ہے تو وضو ہے۔ اور یہ جو دوسری روایت ہے یہ مفسر ہے، اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، اس میں احتمال نہیں ہے۔ اور یہ روایت محشی نے اس انداز میں نقل کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ توضئی، وہ کثیر المستحاضہ عورت تھی، آپ نے فرمایا توضئی لوقت کل صلاۃ، توضئی لوقت کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرو۔ احادیث کے الفاظ مختلف ہیں، مختلف الفاظ میں آئیے۔ یہ روایت مفسر ہے، اس میں کوئی احتمال نہیں، لیکن پہلی والی روایت المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ، اسلام میں احتمال ہے، کیونکہ جو کلام نص ہوتی ہے اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے اس لام میں یہ احتمال ہے کہ یہ لام وقت کے معنی میں ہو، یہ لام وقت کے معنی میں ہو، جیسے کہ صاحب ہدایہ میں آتا ہے، ہدایہ میں ہے لام وقت کے معنی میں آتا ہے، جیسے کوئی آدمی کہے دوسرے کو آتی کا لصلاۃ الظہر، اے لوقت صلاۃ الظہر، لام وقت کے معنی میں ہے، آتی کو وقت صلاۃ الظہر، لام وقت کے معنی میں ہے۔ جب لام وقت کے معنی میں آتا ہے تو پہلی روایت میں یہ لام میں احتمال ہے کہ یہ وقت کے معنی میں ہو، جب وقت کے معنی میں ہے تو دوسری روایت مفسر ہے، اس میں یہ احتمال نہیں ہے، کیونکہ وہاں وقت کا لفظ پہلے سے موجود ہے۔ اب دیکھو تعارض آ گیا، پہلی روایت کے نص کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو ہو، چاہے نفل ہو یا فرض ہو، ادا ہو یا قضا ہو، وضو کرنا واجب ہے۔ اور دوسری روایت کے مفسر کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت کے نماز کے لیے وضو واجب ہو۔ اب چاہے اس سے وہ مستحاضہ عورت جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، ادا یا قضا، نفل یا فرض۔ تو تعارض آ گیا، دونوں روایتوں میں کیا آ گیا؟ تعارض آ گیا۔ اس لیے تعارض کی صورت میں کس کو ترجیح ہوگی؟ مفسر کو ترجیح ہوگی، اس لیے مستحاضہ عورت کے لیے، اور جو بھی مستحاضہ کے حکم میں ہے، جس کو سلس البول کی بیماری ہو یا خروج ریح کی بیماری ہو یا ویسے خون رکتا نہ ہو، زخم ہو، ہر اس معذور کا یہی حکم ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے کیا کرے؟ وضو کرے، جتنی نمازیں پڑھنا چاہے ان سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ البتہ پہلی روایت پر تھوڑی سی ابہام ہے، اشکال ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اس میں لام کو وقت کے معنی میں لے کر لام میں وقت کا احتمال ہے۔ جب لام میں وقت کا احتمال ہے تو وہ نص تھی اور وہ احتمال رکھ رہی تھی، نص تھی، تو لام کو وقت کے معنی میں لینا، اس مجاز لینے پر اشکال ہے۔ لام حرف ہے، لام کیا ہے؟ لام حرف ہے اور وقت اسم ہے، اور اسم کو حرف کے لیے مجاز لینا کہ لام بمانا اسم ہو، حرف بمانا اسم ہو مجازن،
کہ لام کو وقت کے معنی میں لیا جائے، یہ اسم کو حرف کے لیے مجاز لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حرف کی جگہ پہ مجازن تو آ سکتا ہے، اسم کی جگہ مجازن تو آ سکتا ہے، لیکن اسم مجازن حرف کی جگہ آ جائے، حرف سے مجازن اسم مراد لیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں زیادہ درست بات یہ ہے کہ جواب دیا جائے کہ یہاں اس لام میں یہاں احتمال ہے کہ مضاف محذوف ہو، اسم محذوف ہو، وقت کا لفظ ہو، اے لوقت کل صلاۃ، مضاف محذوف ہو، تو اگر مضاف کو محذوف مانیں گے پھر مجاز درست ہوگا، کیونکہ محذوف ہونا بھی مجاز ہے، تو اس میں احتمال تھا کہ وہاں مضاف محذوف ہو، وقت کا لفظ ہو، اس لیے محذوف مان لینا زیادہ درست ہے بنسبت لام کو اسم کے معنی میں، وقت کے معنی میں لینے کے۔ تعارض کی مثال سمجھ میں آ گئی بھائی، مفسر اور نس کی۔ شارح کہتے ہیں یہی وجہ ہے، اس پر امام شافعی رحمہ اللہ چونکہ پہلے روایت میں احتمال تھا، جیسے شارح نے ذکر کیا کہ لام میں وقت کا احتمال ہے کہ لام وقت کے معنی میں ہو، یا محشی کی توجیہ لے لی جائے کہ یہاں مضاف محذوف ہو، امام شافعی رحمہ اللہ اس پر متنبع نہ ہو سکے، انہوں نے پہلی روایت پر عمل کیا، اس لیے ان کا قول یہی ہے کہ مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اس لیے اس نے ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا۔ مفسر اور محکم کے تعارض کی مثال، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفسر کی مثال، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم اپنوں میں سے 2 عادلوں کو گواہ بناؤ، اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، تم ان محدود فی القذف لوگوں کی گواہی قبول نہ کرو۔ پہلی روایت یہ مفسر ہے، تعویل و تخصیص کے احتمال تو نہیں ہے لیکن نسخ کا احتمال ہے، اس لیے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم اپنوں میں سے 2 عادل لوگوں کو گواہ بناؤ، تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر محدود فی القذف جس کو حد قذف لگی ہو وہ اگر توبہ کر لے تو عادل بن جائیں گے، عادل بن جائیں گے، جب عادل بن جائیں گے تو پھر وَأَشْهِدُوا، ان کو گواہ بناؤ، ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اپنوں میں سے 2 عادل لوگوں کو گواہ بناؤ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محدود فی القذف توبہ کرنے کے بعد عادل ہو جاتے ہیں، ان کو گواہ بنانا درست ہے۔ یہ پہلی آیت کے مفسر ہونے کا تقاضا یہ ہے۔ دوسری آیت محکم ہے، اس لیے کہ اس میں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ابداً ہمیشگی کی قید لگ گئی، اس لیے وہ محکم ہے، وہ اس بات پر کا تقاضا کرتا ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، کبھی بھی قبول نہ کرو۔ تعارض آ گیا بین المفسر والمحکم، مفسر اور محکم کے درمیان میں تعارض ہے، آیا محدود فی القذف کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلے کا تقاضا ہے کہ گواہ بناؤ، اور دوسرے کا تقاضا ہے کہ گواہی قبول نہ کرو، تعارض آ گیا، اور جب ان میں تعارض ہو تو کس کو ترجیح ہوگی؟ محکم کو ترجیح ہوگی، اس لیے محدود فی القذف 1000 مرتبہ توبہ کرے، 1,00,000 مرتبہ توبہ کرے، ان کی گواہی ہرگز قبول نہیں ہوگی، مفسر کو ترجیح ہوگی۔ جی گواہ بن سکتے ہیں، وَلَا تَقْبَلُوا، اشکال ہے، اشکال آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مفسر اور محکم کے تعارض کی مثال، اس لیے شارح نے کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ مفسر اور محکم کے تعارض کی مثال نصوص میں نہیں ملتی، یہ ان کے قلت تتبع کا نتیجہ ہے، قلت تلاش ہے۔ اگر قرآن مجید کھولتے اور احکام شرعیہ کی تلاش کرتے تو ان کو مثال مل جاتی جیسے ہمیں مل گئی، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، تو مثال تو ہے، پھر کیسے کہتے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی؟ وہ سمجھ میں آیا؟ ملا جیون کا دعویٰ، ملا جیون کا دعویٰ ہے، اس پر محشی نے نقطہ لگا دیا، محشی نے کیا کر دیا؟
نقطہ لگا دیا کہ مجھے گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال تو آپ نے دے دی لیکن یہ مثال نہیں بنتی، یہ مثال نہیں بنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی روایت میں، پہلی آیت میں وہ ہے وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دو اب میں سے دو عادل لوگوں کو گواہ بناؤ، عادلوں کو گواہ بنانے کا حکم ہے۔ اور دوسرے میں ہے کہ ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ تو گواہ بنانے کے لیے گواہی قبول کرنا لازم نہیں ہے، گواہ بنانے کے لیے گواہی قبول کرنا لازم نہیں ہے، تو تعارض تو ہے نہیں۔ پہلے میں ہے گواہ بناؤ، اگر دوسرے میں ہوتا کہ گواہ نہ بناؤ تعارض ہے، بین النفی والاثبات ہے۔ اگر پہلے میں ہوتا ہے کہ گواہی قبول کرو اور دوسرے میں ہے گواہی قبول نہ کرو، نفی اور اثبات کے درمیان تعارض آ گیا، اب تعارض ہو سکتا ہے۔ پہلے میں کہا گواہ بناؤ، دوسرے میں کہا گواہی قبول نہ کرو، تو گواہ بنانے کے لیے گواہی کا قبول کرنا لازم نہیں ہے۔ جب گواہ بنانے کے لیے گواہی قبول کرنا لازم نہیں تو ان میں تو تعارض نہیں ہے، تو پھر تعارض کی مثال میں کیسے پیش کیا؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ گواہ بنانے کے لیے قبول کرنا لازم نہیں ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ محدود فی القذف اور نابینا نکاح میں گواہ بنا سکتے ہیں اس کو، اگر کسی کو کوئی اور نہ ملا اور پارک میں بیٹھے ہوئے محدود فی القذف اور توبہ کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور نابینا گزر کے ان دونوں کو پکڑ کے ان کے سامنے ایجاب و قبول کر لیا، تو اشہدوا ذوی عدل منکم، لہذا وہ دونوں نکاح ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ نکاح ہو جائے گا نا، نکاح ہو جائے گا۔ معلوم ہوا گواہ بنانے کے لیے گواہی لازم نہیں ہے۔ پھر پارک سے دونوں نکلے، دونوں کا اختلاف ہو گیا، وہ کہہ رہے تھے میں مذاق کر رہی تھی، اس نے کہا مذاق کہاں ہے، مذاق نہیں ہے، نزاع ہو گئی، اختلاف ہو گیا، بات قاضی تک چلی گئی۔ اب قاضی شوہر کو کہا گواہ لاؤ، تیرے نکاح کے گواہ کدھر ہے؟ اب اس نے نابینے کو ہاتھ سے پکڑ کر اور محدود فی القذف کو لے آئے، تو قاضی پوچھے گا یہ تو محدود فی القذف ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور وہ دوسرا نابینا ہے، اس کو کیا پتہ کہ یہ تھی یا وہ تھا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے گواہی قبول نہیں ہوگی، ادائے شہادت نہیں ہوگی، لیکن اشہاد ہوئے گواہ بنا سکتے ہیں۔ معلوم ہوا اشہاد کے لیے قبول کرنا لازم نہیں ہے، جب نہیں ہے تو پھر میں تعارض تو ہے نہیں، پھر مجھے گھما کر کیوں دعوے کرتے ہو کہ من قلت التتبع ہے، یہ تو تعارض کی مثال ہی نہیں بنتی۔ اگر مان لے، چلو مان لیا گواہ بنانے کے لیے قبول کرنا لازم ہے، مان لے، تو پھر پہلی روایت کا تقاضا یہ ہے، پہلی روایت کے اشارۃ النص کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ گواہ بنانے کے لیے قبول کرنا لازم، اگر مان لے کہ ان کے لیے گواہی قبول کرنا لازم ہے، تو پھر اس روایت کے اشارۃ النص کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی گواہی قبول کر لی جائے، اور دوسری روایت کے عبارۃ النص کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ یہاں صراحتاً ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، عبارۃ النص میں سوق کلام ہوتی ہے، مَا سِیقَ الْکَلَامُ لِأَجَلِهِ، جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا جاتا ہے، اور یہاں کلام چلایا گیا ان کی گواہی قبول نہ کرنے کے بارے میں، اور وہاں گواہ بناؤ اور اس کے لیے گواہی قبول کرنا لازم ہے، تو اس کے اشارے سے پتہ چل گیا کہ قبول کرنا ہے۔ اب اس پہلی آیت کے اشارۃ النص کا تقاضا یہ ہے کہ گواہی قبول ہو، اور دوسری آیت کے عبارۃ النص کا تقاضا ہے کہ قبول نہ ہو، تو یہ تعارض آ گیا بین الاشارۃ والعبارۃ، نہ کہ بین المفسر والمحکم۔ اور جب عبارۃ النص اور اشارۃ النص میں تعارض آ جائے تو کس کو ترجیح ہوگی؟ عبارۃ النص ہے، اس لیے کہ عبارۃ النص میں سوق کلام ہوتی ہے، یہ قوت میں بڑھ کر ہوتی ہے اشارۃ النص سے، اس لیے اگر ہم اشہاد کے لیے گواہ بنانے کے لیے قبول کرنا لازم مان لے تو پھر یہ عبارۃ النص اور اشارۃ النص کے تعارض کی مثال تو بن جائے گی، لیکن مفسر اور محکم کی مثال نہیں بنتی، اس لیے زیادہ دعوے نہ کیے جائیں۔ وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ چاروں وہ مثالیں تھیں
جو شارح نے پیش کی. شارح نے مصنف نے ایک مثال دی اللہ اللہ کر کے تعارض کی، اور وہ بھی غلط ہے، وہ انشاءاللہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، دیکھو کتاب میں. وقوله تعالی فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. مصنف شارح کہتے ہیں مثال للمفسر، مفسر کی مثال ہے. فإن قوله فسجد ظاہر فی سجود الملائکۃ، سجدہ یہ سجود ملائکہ میں ظاہر ہے. نص فی تعظیم آدم، آدم علیہ السلام کی تعظیم میں یہ کلام نص ہے. لیکنہ یحتمل التخصیص، لیکن یہ تخصیص کا احتمال رکھتا ہے. اے سجود بعض الملائکہ، یعنی بعض ملائکہ کے سجدہ کرنے کا احتمال رکھتا ہے تخصیص کا. اے سجود بعض ملائکہ بأن یکون الملائکۃ عاما مخصوص البعض، اس طور پر کہ یہ ملائکہ عام مخصوص منہ البعض ہو. ویحتمل التاویل، اور تاویل کا بھی احتمال رکھتا ہے. بأن سجدوا متفرقین او مجتمعین، اس طور پر کہ انہوں نے الگ الگ سجدہ کیا ہو یا ایک ساتھ سجدہ کیا ہو، اس کا احتمال ہے. فانقطع احتمال التخصیص، اس لیے شارح کہتے ہیں تخصیص کے احتمال ختم ہو گیا. بقولہ کلہم، اللہ کے فرمان کلہم سے ختم ہو گیا. و احتمال التاویل، اور تاویل کے احتمال بھی ختم ہو گیا. بقولہ اجمعون، اس کے قول اجمعون سے ختم ہو گیا. فصار مفسرا، پس یہ آیت کیا ہو گئی؟ مفسر ہو گئی. ولا یقال، یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. انہ یبقى احتمال کونہم متحلقین او متصففین، کہ ان کے متحلقین اور متصففین ہونے کا احتمال باقی ہے، یہ اعتراض نہ کیا جائے. پہلا جواب لأنہ لا یضر فی بیان التعظیم، اس لیے کہ یہ احتمال اس کے تعظیم کے بیان میں مضر نہیں ہے. یہ علی سبیل الانکار تھا. دوسرا علی سبیل التسلیم. علی ان لا ندعی، علاوہ اس جواب کے ہم دعویٰ نہیں کرتے انہ مفسر من جمیع الوجوہ، کہ یہ آیت تمام صورتوں سے ہر لحاظ سے یہ مفسر ہے. بل من بعضها، بلکہ بعض لحاظ سے مفسر ہے. وَقَذَا لَا يُقَالُ، اسی طرح یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا اِنَّهُ اُسْتُثْنِيَ فِيهِ الْإِبْلِيسُ، کہ اس میں ابلیس کا استثناء کیا گیا. فَكَيْفَ يَصِيرُ مُفَسَّرًا، تو پھر یہ آیت مفسر کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ التَّخْصِيصِ، اس لیے کہ استثناء یہ تخصیص کے قبیل سے نہیں. یہ پہلا جواب. اس لیے فَلَا يَضُرُّ لِكَوْنِ الْكَلَامِ مُفَسَّرًا، اس لیے یہ استثناء یہ اس کلام کے مفسر ہونے کے لیے مضر اور نقصان دہ نہیں. دوسرا جواب علی انہ استثناء منقطع، علاوہ اس بات کے کہ یہ تو استثناء منقطع ہے. او مبنی علی التغلیب، یا یہ تغلیب پر مبنی ہے. تیسرا اعتراض وَقَذَا لَا يُقَالُ، اسی طرح یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا انہ خبر، کہ یہ آیت تو خبر ہے. لا يحتمل النسخ، نسخ کا احتمال نہیں رکھتا. فَيَنْبَغِي أَن يَكُونَ مِثَالًا لِلْمُحْكَمِ، تو پھر مناسب یہ تھا کہ یہ مثال محکم کی ہوتی. لأن اصل، جواب دے رہے لأن اصل هذا الكلام، اس لیے کہ اس کلام کی جو اصل تھی کان محتملا للنسخ، وہ نسخ کا احتمال رکھنے والی تھی. وإنما ارتفع هذا الاحتمال، اور البتہ وہ احتمال جو نسخ کی تھی وہ احتمال ختم ہو گئی. بعارض کونہ خبرا، اس کے خبر ہونے کے عارض کی وجہ سے. فلا ضیر فیہ، اس لیے مفسر کی مثال میں اس کو لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ولہذا شارح کہتے ہیں اس وجہ سے، چونکہ پھر بھی مثال پر اب تو یہ نسخ کے احتمال نہیں رکھتی، اس لیے قال فی التوضیح، توضیح میں صاحب توضیح نے فرمایا ان الاولی فی المثال المفسر، مفسر کی مثال میں زیادہ بہتر اور اولا وہ قولہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وقاتل المشرکین کافۃ، یہ مثال زیادہ بہتر ہے. لأنہ من احکام الشرع، اس لیے کہ یہ شریعت کے احکامات میں سے ہے. بخلاف قولہ تعالی فسجد الملائکہ، برخلاف اللہ کا فرمان فسجد الملائکہ جو ہے فإنہ من الاخبار والقصص، اس لیے کہ وہ اخبار اور قصوں میں سے ہے. وقولہ تعالی ان اللہ بکل شیء علیم، مثال للمحکم، یہ محکم کی مثال ہے. لأنہ نص فی مضمونہ، اس لیے کہ یہ صریح ہے اپنے مضمون میں.
فلم يحتمل التاویل والنسخ، اس لیے اس میں نسخ اور تعویل کے احتمال نہیں رکھا. اذ هو من باب العقائد، اس لیے کہ یہ آیت یہ عقائد کے باب میں سے ہے. فی بیان توحید والصفات، توحید اور صفات کے بیان میں. ولما لم يكن هذا من احکام الشرع، لیکن جب یہ مثال شریعت کے احکامات میں سے نہ تھی، قال صاحب التوضیح ہا هنا ایضا، یہاں پر بھی صاحب توضیح نے فرمایا ان الاولا فی المثال المحکم، محکم کی مثال میں زیادہ اولا اور بہتر مثال قولہ علیہ السلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان الجہاد ماض الی یوم القیامت، یہ مثال ہے. لأنہ من باب الاحکام، اس لیے کہ یہ احکام کے باب میں سے ہے. ولم يحتمل النسخ، اور اس نے نسخ کے احتمال نہیں رکھا. لما فیہ من توقیت، کیونکہ اس میں توقید ہے. او تعبید، او بمعنی بلکہ ہے، بلکہ اس میں تعبید کا لفظ ہے. ثبت نصا، جو صراحتاً ثابت ہے، کیونکہ قیامت کا لفظ آ گیا. وَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ عِنْدَ التَّعَارُضِ، اور فرق ظاہر ہوگا تعارض کے وقت. لِيَصِيرَ الْأَدْنَى مَتْرُوكًا بِالْأَعْلَى، تاکہ ادنا کو اعلیٰ کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے. یعنی لا يظهر التفاوت بین هذه الاربعة فی الظنیۃ والقطعیۃ، ظنی اور قطعی ہونے میں ان چاروں میں فرق ظاہر نہ ہوگا. لأن كلها قطعیۃ، اس لیے کہ یہ سب کے سب قطعی ہے. وإنما يظهر التفاوت عند التعارض، البتہ فرق ظاہر ہوگا ان میں تعارض کے وقت ہی. فيعمل بالأعلى دون الأدنى، اس لیے اعلیٰ پر اقوا پر عمل کیا جائے گا، نہ کہ ادنا پر، اضعاف پر. فإذا تعارض بين الظاہر والنص، پس جب ظاہر و نص میں تعارض ہوگا، يعمل بالنص، تو نص پر عمل کیا جائے گا. وإذا تعارض بين المفسر والمحکم، بين النص والمفسر، اور جب نص اور مفسر میں تعارض ہوگا، يعمل بالمفسر، تو مفسر پر عمل کیا جائے گا. وإذا تعارض بين المفسر والمحکم، اور جب مفسر اور محکم کے درمیان تعارض ہوگا، يعمل بالمحکم، تو محکم پر عمل کیا جائے گا. ولكن هذا التعارض، لیکن یہ جو تعارض ہے ان میں، انما هو التعارض الصوری، یہ صرف تعارض صوری ہے، لا الحقیقی، نہ کہ حقیقی ہے. لأن التعارض الحقیقیہ، اس لیے کہ جو حقیقی تعارض ہے وہ التضاد بین الحجتین علی السواء، وہ تضاد کا ہونا ہے ایسے دو حجتوں کے درمیان میں کہ جو برابر سرابر ہو. لا مزید لأحدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی فوقیت، کوئی برتری، کوئی خصوصیت نہ ہو. وہاں ہونا لیس کذالک، اور یہاں پر اس طرح نہیں ہے. مثال التعارض ظاہر مع النص، ظاہر کا نص کے ساتھ تعارض کی مثال قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اس کا تعارض ہے مع قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کے ساتھ ہے. فَإِنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرٌ فِي حِلِّ جَمِيعِ الْمُحَلَّلَاتِ، اس لیے کہ پہلی آیت یہ تمام حلال عورتوں کے حلال ہونے میں ظاہر ہے. من غیر قصر علی الاربعۃ، چار پر محدود ہونے کے بغیر، چار پر منحصر ہونے کے بغیر. فینبغی، اس لیے مناسب یہ ہے ان تحل الزائدۃ علیہا، کہ ان چار پر زائد حلال ہو. والثانی نص، اور دوسری آیت نص ہے فی اس بات میں انہ لا یجوز التعدی عن الاربعۃ، چار سے تجاوز کرنا یہ جائز نہیں. لأنہ سیق لأجل العدد، اس لیے کہ اس آیت کو چلایا گیا عدد کے بیان کرنے کے لیے. فتعارض بینہما، اس لیے ان دونوں کے درمیان تعارض ہو گیا. فترجح النص، اس لیے نص راجح ہو گئی. ویختصر علیہا، اور انہی چار ہی پر انحصار کیا جائے گا، اکتفا کیا جائے گا. یا فترجح النص، نص راجح ہوگی. وقیل، اور کہا گیا الاول نص فی حق اشتراط المہر، پہلی آیت یہ مہر کے شرط ہونے میں نص ہے. والثانی ظاہر فی عدم اشتراطہ، اور دوسری آیت مہر کے شرط نہ ہونے میں ظاہر ہے. لأنہ ساکت عن ذکرہ ومطلق عنہ، اس لیے کہ یہ مہر کے ذکر سے خاموش ہے اور اس کی قید سے مطلق ہے. فتعارض بینہما، اس لیے ان دونوں کے درمیان تعارض ہو گیا. فیترجح النص، تو نص راجح ہو جائے گی. ویجب المال، اور مال یعنی مہر واجب ہوگا.
مثال التعارض النص مع المفسر، نص کا مفسر کے ساتھ تعارض کی مثال قولہ علیہ السلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ، اس کا تعارض ہے مع قول علیہ السلام المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ، اس کے ساتھ ہے فإن الأول نص، اس لیے کہ پہلی روایت یہ نص ہے یقتضی الوضوء الجدیدہ لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے نئے وضو کا تقاضا کرتی ہے، اداءً کان او قضاءً، وہ نماز ادا ہو یا قضا ہو، فرضاً کان او نفلاً، فرض ہو یا نفل ہو، لیکنہ یحتمل التاویل، لیکن وہ اس تعویل کا احتمال رکھتا ہے ان یکون اللام بمعنی الوقت، کہ وہاں لام وقت کے معنی میں ہو، فیکفی الوضوء الواحد، تو ایک ہی وضو کافی ہو جائے گی، فی کل وقت، ہر وقت میں، فتؤدی بہ ما شاءت، اس لیے وہ مستحاضہ اس وضو سے ادا کرے گی جو بھی چاہے، من فرض و نفل، یعنی فرض میں سے یا نفل میں سے، والثانی مفسر، اور دوسری روایت یہ مفسر ہے، لا يحتمل التاویل، تعویل کا احتمال نہیں رکھتا، لوجدان لفظ الوقت فیہ صریحاً، صراحتاً اس میں لفظ وقت کے پائے جانے کی وجہ سے، فَإِذَا تَعَارَضَ بَيْنَهُمَا، پر جب ان دونوں میں تعارض ہو، یُصَارُ إِلَى ترجیح المفسر، تو مفسر کو ترجیح دینے کی طرف رجوع کیا جائے گا، اس لیے فیکفی الوضوء الواحد، اس لیے ایک وضو کافی ہو جائے گی۔ آگے کیا ہے؟ فی کل وقت صلاۃ، یا فی وقت کل صلاۃ، فی کل وقت صلاۃ، نماز کے ہر وقت میں، یہ ترجمہ ہوگا، نماز کے ہر وقت میں یا ہر نماز کے وقت میں، جیسے اوپر حدیثوں میں آیا، حدیث میں آیا لوقت کل صلاۃ، لوقت، وقت پہلے کل بعد میں، اور ادھر وقت بعد میں اور کل پہلے آ گیا، تو اس کے مطابق ترجمہ ہوگا پھر نماز کے ہر وقت میں، نماز کے ہر وقت میں، لیکن بہرحال ترجمہ یہی ہے لوقت کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت میں، مرۃ واحدۃ، ایک مرتبہ ہر نماز کے وقت کے لیے ایک وضو کافی ہے۔ والشافعی رحمہ اللہ لم یتنبہ بہذا، امام شافعی رحمہ اللہ شارح کہتے ہیں اس پر متنبہ نہ ہوئے، فعمل بالحدیث الاول، اس لیے انہوں نے پہلے حدیث پر عمل کیا۔ ومثال تعارض المفسر مع المحکم، مفسر کا محکم کے ساتھ تعارض کی مثال قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم اپنوں میں سے دو عادلوں کو گواہ بناؤ، مع قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا کے ساتھ ہے۔ فَإِنَّ الْأَوَّلَ مُفَسَّرٌ، اس لیے کہ پہلی آیت مفسر ہے، یقتضی قبول شہادت محدودین فی القذف بعد التوبۃ، توبے کے بعد محدودین فی القذف کی گواہی کے قبول کرنے کا تقاضا کرتی ہے، لأنہما صارا عدلین حینئذ، اس لیے کہ توبے کے بعد اس وقت یہ دونوں عادل ہو گئے ہیں۔ والثانی محکم، اور دوسری آیت محکم ہے، یقتضی عدم قبولہا، وہ اس کے قبول نہ کرنے کا تقاضا کرتی ہے، لوجود التعبید فیہ صریحاً، صراحتاً اس میں لفظ تعبید کے پائے جانے کی وجہ سے۔ فَإِذَا تَعَارَضَ بَيْنَهُمَا، پر جب ان دونوں کے درمیان تعارض ہوگا، يُعْمَلُ عَلَى الْمُحْكَمِ، تو محکم پر عمل کیا جائے گا۔ هَكَذَا فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، اسی طرح اصول کی کتابوں میں ہے۔ وَمَا قِيلَ، اور یہ جو کہا گیا، إِنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْمِثَالُ تَعَارُضِ الْمُفَسَّرِ مع الْمُحْكَمِ، کہ مفسر کا محکم کے ساتھ تعارض کی مثال نہیں پائی گئی، فَمِن قِلَّةِ التَّتَبُّعِ، یہ قلت تلاش کی وجہ سے، تلاش کرتے تو ہماری طرح ان کو بھی کیا ہو جاتی، ٹوٹی پھوٹی مثال مل جاتی۔